جب علی ابن مہدیار امام زمانہ سے ملنے گئے، 21 سال حج پہ گیا. آج کا حج نہیں کہ جہاز میں بیٹھو 2 گھنٹوں میں امام کی زیارت ہو جائے، نہیں، 21 سال حج پہ گیا. 6 مہینے جس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا، بندہ سفر پہ جاتا تھا، مر جاتا تھا، گھر میں وصیت نامہ آتا تھا، جنازہ نہیں آتا تھا. تڑپ، امام کی تڑپ میں روتا تھا. خواب آتا تھا ہر سال، علی ابن مہدیار مکے چلا جا، اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے. کون سا؟ فرمایا وہ طواف کعبہ ہے، کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب ہے، تیرا مولا آتا ہے. 21 سال حج پہ گیا، 21 سال 21 ایئرز حج پہ گیا پیدل. لیکن انسان ہے، حوصلہ جواب دیتا ہے، صبر بھی کتنا کرے. 21ویں سال جب حج پہ گیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا، پروردگارا تم نے حجت الہی کو کیوں مجھ سے چھپایا ہے؟ 21 سال بلاتے بھی ہو، خواب میں اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ، لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے. ایک مرتبہ پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہدیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا. جیسے مڑا، واقعہ لمبا ہے، پانی آیا، بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے. بالآخر کہتا ہے ایک صحرا میں پہنچا، اس صحرا میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سبز نور نکل رہا تھا. اس شخص نے کہا رک جاؤ، میں اذن دخول مانگا، اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیمے کے اندر جائیں. علی ابن مہدیار کہتا ہے 21 سال کا صبر ایک طرف اور 10 منٹ کا انتظار ایک طرف کہ امام کہیں منع نہ کر دیں. اتنا سفر طے کر کے اب بالکل امام کے قریب ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا مولا کہے میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا. کہ جیسے دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ شخص آیا، چہرے پہ مسکراہٹ، علی ابن مہدیار کی اجازت میں جھکی. کہ جیسے اذن ملا، میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا. خیمہ زمین پہ تھا، زمین پہ ریتی تھی، کوئی قالیچہ کچھ کپڑا نہیں تھا، لیکن اسی ریتی پر تکیے پڑے ہوئے تھے. جیسے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ ایک تکیہ تھا اور میرے 2-2.5 فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا، جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا ہوا تھا. میں امام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، قریب ابن مہدیار یہیں پہ بیٹھ جا. میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے اپنے امام کے چہرے کو دیکھنے لگا. اتنے میں مولا مسکرائے اور مجھے پہلا جملہ کہا، علی ابن مہدیار 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتا تھا مجھ سے ملنے؟ علی ابن مہدیار کا مولا 21 سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا. مولا واللہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا، جگہ کا پتہ ہوتا، میں خود دوڑتا آپ کے پاس آتا. امام فرماتے علی ابن مہدیار جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے؟ کا مولا نہیں تھا، تم میں اور ہمارے پاس شیعوں میں یہ 2 صفات ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو. کا مولا وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشغول رہتے ہو کہ 10 منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں نکال سکتے. جتنی فکر اور مفکرہ تمہاری دنیا میں مشغول ہے اور دنیا جمع کرنے میں مشغول ہے، اتنا تمہیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے بہت ہو، تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں. علی ابن مہدیار نے کہا کہ مولا میں نے تو کب کا دنیا کو چھوڑ دیا، میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا تھا. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے تھا؟ کہاں تم سچ کہہ رہے ہو. مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، میں کسی مومن سے نہیں لڑا. امام نے فرمایا ایک سے اختلاف تھا. کہ مولا کس سے؟ کہ 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، 21 سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا تھا. کہ کیا پڑھتے ہو زیارت عاشوراء میں؟ انی سلم لمن سالمکم. مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کی محبت ہے. کہ پھر محبت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ نفرت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے ہندو ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہے تجھ پر اس سے محبت واجب ہے. لیکن اگر ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے نفرت ہے، بغض کا معیار تمہاری بیٹی نہیں، تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہارا باپ نہیں. بغض کا معیار ہماری ذات ہے، محبت کا معیار خدا کی ذات ہے. ہر اس سے محبت کرو جو محمد اور آل محمد سے محبت کرے، اور ہر اس سے نفرت کرو، تورع کرو جو ہم سے اور محمد اور آل محمد سے نفرت کرے. کہ 21 سال سے بہن سے ناراض تھا، اس سال ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ 21 سال سے بندہ آ رہا ہے،
ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ جا کر اپنی بہن سے مل لے. جب تم نے اس کے ساتھ صلہ رحم کیا تو تیرے مولا نے تیرے ساتھ صلہ رحم کیا.